قرآن میں کسی کو کچھ یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، بسم اللہ ضرور یاد ہے. اور بسم اللہ اس لیے بھی یاد ہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے جو کام کریں اس میں برکت ہوتی ہے. اور اس کے تماشے میں اس سے پہلے ممبر سے بتا چکا ہوں. ایک صاحب نے گانے کے کیسٹوں کی دکان کا افتتاح کیا تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوا کر. اور لندن میں ایک صاحب نے شراب کی دکان کا افتتاح کیا تو مولانا بسم اللہ پڑھ کے افتتاح کیجئے گا تاکہ بڑی برکت ملے. وہ باقاعدہ میں نے پورا واقعہ پڑھا، محلے کا نام بھی اس وقت لیا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس طرح سے ان کا ممبر پہ ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بسم اللہ برکت ہوتی، چاہے وہ شراب کی دکان ہو تب بھی خیال یہ کہ بسم اللہ سے بڑی برکت ہوتی. چاہے دیکھیے اس چیزوں سے قرآن کی توہین نہیں ہو رہی، یہ ماننے والے کا مزاج پتہ چل رہا. کیونکہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خاتون کا ہاتھ شراب کی بوتل پہ لگا، شراب گرنے لگی، وہ گھبرا کے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہہ کے اس بوتل کو سنبھال رہی. ذہن میں بھی ان لوگوں کے نہیں ہوگا کہ ہم کیا اس وقت گناہ کر رہے ہیں. بسم اللہ بڑی برکت والی آیت، لیکن برکت کے علاوہ اس میں ایک ایسا پیغام ہے جو مومن کے لیے بہت کام آتا. ہمارے بچپنے میں ایک دوا ملا کرتی تھی جو پان کی دکان پہ بھی مل جاتی تھی، اس کا نام تھا امرت دھارا. اور وہی کہ رات بے رات کوئی پریشانی ہو وہ امرت دھارا ہر پریشانی کا علاج تھی. بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، دانت میں درد ہوا، کان میں درد ہوا، آنکھ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، رات کے 2 بجے، میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں. آج تو ہاسپٹل ہے، ایمرجنسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن امرت دھارا ہر گھر میں ہونا ضروری تھی. بڑے کام کی دوا. اور ابھی کل حیدرآباد کے ایک مومن بتا رہے تھے وہاں کوئی دوا ملتی ہے کیا، تحفہ طلسمات یا کیا، میں اس وقت سن نہ پایا ان کی بات، لیکن ایسی دوا کے جو ہر پریشانی کا حل. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے بھی مومن کو یاد کہ یہ مومن کے لیے ہر مومن نہیں، امرت دھارے کا کام کیا کرتی ہے. ایسی جگہ پہ اس کی مدد کر دیتی ہے کہ اس جگہ پہ اور اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ہم نے کہا بھائی آپ نے نماز قضا کی سفر حج اور زیارت میں، حاجی مجھے ملتے ہیں، حج کا تو مجھے اتنا تجربہ، اور زیارت پہ بھی میں جاتا رہتا ہوں، سامنے خانے خدا ہے اور فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں. ہم نے کہا پھر آپ نے یہ اتنا مہنگا 20,000 درہم کا ہوٹل کا کمرہ کیوں لیا تھا کہ مولانا وہ حرم کے سامنے ہو تو عبادتوں میں مزہ آتا. آپ تو صرف ایک دفعہ دن میں آدھے گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کو چھو کے آ جاتے ہیں. یہ تو ان بیچاروں کے لیے ہونا چاہیے جو 5 میل پیدل چل کے آ رہے ہیں اس دھوپ کے اندر نماز کے شوق میں. کہا نہیں، خدا رحمان و رحیم ہے، وہ ہمارا گناہ معاف کرے گا، قیامت کا نظام آپ کے ہاتھ میں کوئی تھوڑی ہوگا. ہم نے کہا ارے آپ کی یہ کیا حالت ہے، آپ کے گھر کی خواتین اس طرح سے مکس گیدرنگ بے حجاب مردوں کے ساتھ گھل مل رہی ہیں اور آپ کو ذرا سا احساس تک نہیں. جبرائیل کی حدیث کہ میں دنیا میں آ کے خیرت کو لے جاؤں گا ایک عجیب منزل. کہا ارے مولانا اللہ رحمان و رحیم ہے، اس نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی رحمت کا اعلان کیا. اس امام بارگاہ میں 15 سال سے یا 16 سال سے مسلسل اشرا پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک ہی دفعہ میں نے یہ والا اشرا پڑھا تو 28 سفر کی جو دن کی مجلس ہوتی ہے اس رضا خانے میں، وہ میں نے شروع یہیں سے کی تھی کہ رسول رحمت للعالمین ہے، مگر کس کے لیے رحمت ہے، شرائط ہے اس کی. تو ایک اشارہ کر رہا ہوں، آج اس پہ نہیں آ رہا ہوں. ہم نے کہا ارے دیکھیے بات آگے بڑھے گی، جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں، مگر میں بتا یہ رہا ہوں کہ آیت کتنی کام آتی. ہم نے کہا آپ مومن اہل بیت ہو کر، عزادار حسین ہو کے شراب پیتے ہیں. چوتھے امام نے کہا جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید اور اپنا قیدی گھرانہ یاد آ جاتا. اور پھر آپ کی حالت، ارے اللہ رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا، اس کی رحمت بہت بڑی. بڑے سے بڑا گناہ مومن کرے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے، پورے قرآن میں اسے کچھ اور یاد ہو کہ نہ ہو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم